اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہمارے تجزیہ کار نثار نقوی صاحب موجود ہیں۔ یہ آج پھر ہمیشہ کی طرح تجزیہ پیش کریں گے۔ ٹاپک آپ نے دیکھا ہے اسکرین پر، یمن کرائسس، جو ہر زبان پر اس وقت یہی ٹاپک چل رہا ہے۔ جس چینل پر بھی آپ دیکھیں اسی پر ڈسکشن ہو رہی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں کینیا میں جو دہشت گردوں نے 148 طالب علم کو خون میں نہلا دیا ہے، اس پر ہم ان لائقین کو جو ہے اس کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان دہشت گردوں کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت مجھے امید ہے کہ ان کو قرار واقعہ سزا دے گی جب بھی کبھی ان کے خلاف آپریشن ہوگا۔ تو یہ جہاں بھی دہشت گردی ہوگی، جہاں بھی مظلوموں پر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دوسری جو ایران اور بڑی جو دنیا کی ورلڈ طاقتیں ہیں، ان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن معاہدہ جو ہے ممکن ہے کہ وہ جون میں ہو جائے گا۔ تو ابھی خوش آئند بات ہے ایران کے لیے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ سسپینڈ کی جائیں گی، لیکن وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے اس نے کہا کہ ہم سسپینشن نہیں چاہتے، بلکہ مکمل پابندیوں پر مکمل خاتمہ ہم چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جب معاہدہ ہوگا، جب آخری جو یہ شکل اختیار کرے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایران جو ہے وہ اس کے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں یا نہیں۔ جو آج کا جو ٹاپک ہے یمن کرائسس، اس پر تمام تجزیہ کار جو ہیں اپنے تجزیہ پیش کرتے ہیں، اور ابھی جو سعودی عرب ہے، جس کو نقوی صاحب نے یہودی عرب کہا تھا پچھلے پروگرام میں، اسرائیل کو ساتھ ملا کر اور باقی عرب ممالک کے دوسرے جو کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو، حکومتوں کو ملا کر اس وقت بھرپور ایئر ریڈز ہو رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے، اور معصوم شہری جو ہیں وہ جاں بحق ہو رہے ہیں۔ یہ وہاں جتنے بھی اب تک وہاں پہ جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، لوگ جو ہیں جہاں بحق ہوئے ہیں، زیادہ میجارٹی جو ہے وہ ان کی عام شہریوں کی ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے ابھی تک تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے جس سے ان کی مذمت کی گئی ہو کہ اتنے ممالک نے مل کر ایک ایسے غریب ملک پر حملہ کر دیا جس سے سعودی عرب یا کسی اور ملک کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ لیکن بہانہ یہ کیا گیا کہ ان کو مکہ اور مدینہ میں حملہ جو ہے ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے وہ ان پر چڑھائی کر بیٹھے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مکہ مدینہ، یہ جو ڈاکو ہیں آل سعود، یہ بیسیکلی یہ ڈاکو تھے، اور یہ جو قافلے حج کو یا تجارت کو یا دوسرے قافلوں کی شکل میں جو لوگ سفر کیا کرتے تھے، ان کو یہ لوٹا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے یہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ان کو جو برطانیہ ہے یا دوسرے ممالک نے مل کر ان کو وہاں کی بادشاہت دے دی، اور یہ وہاں کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ اور آج جس مکہ مدینہ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی آل سعود ہیں جنہوں نے اہل بیت کے تمام نشانات جو ہیں وہ جا کے مٹا دیے ہیں۔ حکومت سنبھالتے ہی تمام جو اہل بیت کے سے منسلک مقامات تھے ان کو ڈیمالش کیا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکہ مدینہ کی جو ہے وہ ان کو اتنی فکر لاحق ہے کہ وہ یمن، جس کے پاس نہ ہی اتنا بڑا کوئی اسلحہ ہے، نہ ان کی فوج ہے، وہ بیچارے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اندرون خانہ جو ان کے جو مطالبات تھے گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے مطابق وہ جو ڈیمانڈز تھی وہ لڑائی کر رہے ہیں۔ لیکن آج تک نہ ہی انہوں نے بارڈر پر حملہ کیا ہے، نہ ہی ان سعودی جو فوجی بارڈر پر اس وقت 1.5 لاکھ جمع کیے ہوئے ہیں ان پر کوئی حملہ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی اعلان کیا ہے کہ ہم سعودی پر چڑھائی کریں گے۔ لیکن نہ جانے یہ کیوں یہ بہانہ کر کے ایران کو بھی ملوث کیا ہوا ہے کہ ایران جو ہے ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں اب نقوی صاحب تجزیہ پیش کریں گے۔ میں نے چند سوالات اٹھائے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی نقوی صاحب
تجزیہ جو ہے وہ کس طرح سے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جی نقوی صاحب، جیسے کہ ابھی یمن میں آپ نے سنا یہ ہے کہ خبروں میں اس وقت بمباری جو ہے 11-12 دن سے متواتر جو ہے وہ جاری ہے، اور بے شمار شہری جو ہیں وہ جہاں بحق ہو رہے ہیں. اس میں یہ کرامت نہیں ہے کہ یہاں سنی ہیں، شیعہ ہیں، یہ کون ہیں، وہ عام لوگ جو ہیں، عام شہری ہیں، وہ مارے جا رہے ہیں. نہ ہی یونائٹڈ نیشن اور نہ ہی کوئی اور بڑی طاقت کسی نے آواز اٹھائی ہے. یونائٹڈ نیشن نے صرف یہ کہا ہے کہ تھوڑا سا سیز فائر کیا جائے، وقفہ کیا جائے، تاکہ ہم جو زخمی ہیں ان کی تھوڑی سی مدد امداد کر سکیں. وہ بھی ایک اتنا پرزور مطالبہ نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو اس وقت، جیسے کہ اگر اور بڑی طاقت اگر جب بھی کہیں حملہ کرتی ہے تو یونائٹڈ نیشن فوراً ان کو بیک کرتی ہے، اور اگر کوئی غریب ملک کرتا ہے تو اس کے خلاف فوراً ریزولوشن پیش کر کے وہ پاس کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اسرائیل سمیت عرب ممالک جو ہیں اس وقت حملہ آور ہیں، اور ایسا ملک جو اس کے پاس جو سب سے غریب ملک ہے، جن کے پاس اتنی بڑی کوئی طاقت بھی نہیں ہے، یہ چڑھائی کر بیٹھے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کا حل آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر اس ہفتے جو ہے وہ یمن کا موضوع ہے، اور شاید خدا جانے کتنے ہفتے یہ چلے گا. ڈسکشن کو ان ڈیپتھ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جس بگوڑے مفرور صدر کے کہنے پہ سعودی عرب کے یہودیوں نے یہ حملہ کروایا اور کیا، اور ساتھ جو دوسرے پپٹ رکھے، اس کی اصل مدت جو 3 سال تھی وہ ختم ہو چکی تھی. جی. علی عبداللہ صالح جو پہلا صدر تھا، جب اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کی کرپشن کے خلاف، تو لوگوں نے جمہوریت کے لیے آواز بلند کی، جیسے ہمارے ملک میں فوجی حکومت کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جی جی. جیسے پرویز مشرف کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، اسی طرح وہاں پہ بھی یہ ان کا ایک انٹرنل معاملہ تھا. پھر فریقین بیٹھے اور یہ طے پایا کہ منصور ہادی کو جو ہے یہ 3 سال کے لیے عبوری صدر بنا دیا جائے، اور 3 سال کے بعد یہ الیکشن کروائے گا. 3 سال سے اوپر ہو گیا ٹائم، الیکشن نہیں ہوا، فروری میں ٹائم تھا. جی. تو پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اب جب ملکوں کے اندر کرائسس شروع ہوتے ہیں تو باہر کی حکومتوں کو حملے کی دعوت نہیں دی جاتی. اس کو غداری بولتے ہیں. سوری. تو اب اس کا کام تھا کہ الیکشن کروانا، اور الیکشن کے بعد حکومت جو ہے، جو بھی حکومت آئے، اقتدار اس کے حوالے کر دینا. سعودی عرب کا یہ عملہ اور اس کے اتحادیوں کا ہر لحاظ سے غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر انسانی ہے. اس لیے کہ نہ تو یونائٹڈ نیشن سے اجازت لی گئی، نہ ہی ساری نیشنز کو جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا گیا. اور پھر ہمارے جو پاکستانی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جی حرمین کو کوئی خطرہ ہے، حرمین کو جب خطرہ ہوگا تو کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہے گا. اور یہاں پہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو لوگ حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، ان کے اوپر ایک مشترکہ سیکورٹی فورس بنائی جائے جو حرمین کا تحفظ کرے. یہ 4 بدماش ان کا ٹھیکہ ہے کہ یہ جا کے خانہ کعبہ کا تحفظ کرے، اسرائیل سمیت. اسرائیل بھی کہتا ہے کہ میں سنی اسٹیٹس، ان کو وہ سنی کہتا ہے، جن کو ہم یہودی بولتے ہیں وہ سنی بولتا ہے. جی. تو لہٰذا یہ سارے مسلمان ملک جتنے بھی ہیں، ان سب کی ایک مشترکہ فورس ہونی چاہیے جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مامور ہو. ٹھیک. اور یہ ٹھیکیدار نہیں ہے اس کے. ترکوں کا قتل خانہ کعبہ کے اندر جائز تھا، اس وقت کسی نے اتحاد نہیں بنایا کہ یہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو رہی ہے. ڈاکو مار رہے ہیں ترکوں کو جو شریف ترک تھے. آج ڈاکو نے آواز بلند کی ہے تو سارے ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے، اور وہی ترک بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور حرمین کا کیا، حرمین کو کیا خطرہ ہے؟ جب حرمین کو خطرہ ہوگا تو پوری مسلم امہ کھڑی ہو جائے گی وہاں پہ
یہ شہزادے جو شراب و شباب میں دھوت ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اور پھر میں ناظرین کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں اور ان کو یہ پوائنٹ دیتا ہوں, یہ نکتہ دیتا ہوں, یہ سوچے اس کے اوپر. خدا را اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے, آپ کو فکر دی ہے, آپ کو سوچ دی ہے کہ ایک آپ کے دشمن جسے اسرائیل بولتے ہیں اس کو کیا سوجی ہے کہ وہ حرمین کی حفاظت کے لیے کہتا ہے جی کہ ہم شیعہ سنی جنگ میں جو ہے وہ سنیوں کا ساتھ دیں گے. جی جی یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز, اس کے اوپر سوچے. اور یہی وہ بات ہے جو یہود و ہنود کے ایجنٹ ہیں وہ اس جنگ کو شیعہ سنی جنگ کا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں اور اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آخری طور پہ ہم لڑا کے شیعہ سنی کے یہ آخری ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. جی ایک کال لے کے پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. جی عادل بھائی. تو میں لائیو پروگرام جی جی آپ اس وقت لائیو ہیں, فرمائیے کیا کہیں گے. جی جی نقوی صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فالو کرتا ہوں نقوی صاحب کے بھی پروگرامز اور آپ کا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے یمن کرائسس. جی جی شکریہ. اور میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گا کہ جو میرا انٹرپریٹیشن ہے پورے کرائسس میں جی کہ ایک تو ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہیں, ان کی طرف سے ہمیں اشارتاً ملا تھا کہ ظہور امام سے متعلق جو تحریک کا آغاز ہوگا وہ یمن سے ہوگا. جی بالکل. اور جو بھی پکچر انہوں نے پیش کی, اب ظاہر سی بات ہے جتنے بھی یہ سفید پوش تھے کہ یمن کے کرائسس کے بعد ہی سارے دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئے ہیں نا. آج جو لوگ سب اکیوز کرتے ہیں ایران کو کہ جی آپ کرتے ہیں, ابھی کسی نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ جتنی بھی عربستان میں جو جنرل پبلک ہے ان کے اندر ایران کا اپروول ریٹ جو ہے وہ 85% ہے. اور ان تمام جو ملکوں کے جو جنرل پبلک ہے ان کے اپنے حکمرانوں کا ان کا جو اپروول ریٹ ہے وہ 0 کے برابر ہے. ابھی نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی اسلامک اسٹیٹس کی جو ہے وہ مشترکہ فوج ہونا چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس فوج کی جو ہے کمانڈ کون کرے گا. پاکستان کو تو یہ جو ہے نہ کرنے والے نہیں ہے کیونکہ ہماری فوج جو ہے نا وہ تو آن ہائر فوج ہے. جیسا نہیں ہوتا کہ پلمبر ہے سنڈاس بھر گیا پیسے دو پلمبر آئے گا اور کھول کے دے گا. تو ہماری فوج انفارچونیٹلی تو یہ انہوں نے بنا دی ہے میاں صاحب نے. تو اب تو ایسے جوکس بننے لگے ہیں پاکستانی فوج سے متعلق کہ جی جنگ لڑنی ہے تو فوج ہماری ہے, پیسے تم دے دو ہم جا کے تمہاری جنگ لڑیں گے. حال ہے. تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ جو 4 فوج نقوی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ جو فوج ہے, میرا تو پہلے ان سے سوال ہے کہ اس فوج کی جو لیڈری کون کرے گا, اس کے اوپر سب سے بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا کہ اس کی جو ہے وہ فوج کی لیڈری کون کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ اسلامک جتنی بھی ممالک ہیں 50 پلس اسٹیٹس ہیں ان کے پاس جو ہے وہ فوج میں کون کس ملک کے پاس فوج ہے. ہر ایک فوج جو ہے اپنے اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے. اور ابھی کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ یہ تمام مسلمانوں کو جو ہے نا وہ آپس میں لڑا کے ان کے سارے ریسورسز جو ہے آپس ہی میں کھپت کرا کے جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ان سب کے ہتھیار رکھ کے ان کی سیلز بھی ہو رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں ایز اے حیثیت یہ جو یمن کا کرائسس ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹورڈز دا ہسٹری. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا آپ سے بھی سوال ہے اور نقوی صاحب سے بھی سوال ہے کہ ان آرڈر ٹو اسٹیبلش کہ ہو از آن دا گڈ سائڈ اینڈ ہو از آن دا بیڈ سائڈ, کوئی تو ہے نا گڈ بھی ہے اور ایول بھی ہے. تو یہ سارا کرائسس جو ہے یمن کا کرائسس کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹورڈز دا ہسٹری؟ بہت شکریہ بہت شکریہ. گڈ اینڈ بیڈ کا تو ابھی فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ جس نے اسرائیل کو ساتھ ملا کر حملہ کیا ہے وہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس میں گڈ بیڈ کون ہے. وہ قرآن نے فیصلہ کیا ہوا ہے جی. اچھا کبھی یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اچھا تو ابھی آپ دیکھیں یہود و نصارہ دوست کس کے, میں مختصر جواب دیتا ہوں. بالکل جی آپ فرمائیں. اچھا میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو شور واویلا ہو رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہے, یہ مجھے بتائیں کہ جو قبلہ اول ہے کیا اس پہ کبھی مسلمانوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو آزاد کرنے کے لیے کال لے کے پھر بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, آپ کی بہت مہربانی. میں یہ تجزیہ پروگرام میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی آپ آنے ہیں, اپنے نام بتائیے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں عبداللہ لندن سے بول رہا ہوں. جی عبداللہ بھائی فرمائیے کیا کہیں گے. ہدایت ٹی وی کا یہ شرف ہے کہ وہ ہمیشہ اہم اور کرنٹ موضوع پہ بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یمن کرائسس اس وقت ہم لوگوں کے لیے بہت اہم ہے. لیکن مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جنہوں نے معذرت نہیں کی
جو اس کو بیداری اسلام کہہ رہے تھے اور بے شرمی سے کہے چلے جا رہے تھے، آج پتہ چلا کہ یہ فتنۃ الاسلام تھا، یہ کوئی اسلام نہیں بیدار ہوا تھا۔ ہاں مسلمانوں میں اگر حرکت ہوتی تو سمجھتے، اور وہ لوگ جو نعرے بازی کر رہے تھے صفین کے بعد جیسے لوگوں نے لگایا تھا اتحاد بین المسلمین کے، آج وہ کہاں پر ہے؟ کیا ابھی بھی وہ یہی کہیں گے؟ آ کے آپ کے ٹی وی کے اوپر معذرت نہیں کریں گے، شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ لوگوں کو حضرت علی کے دشمنوں سے دوستی کرنے کو کہہ رہے تھے؟ بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت اچھا، تو بیت المقدس جو ہے، جو قبلہ اول ہے، وہاں پہ اور آئے دن جو فلسطین پر جو یہ ظلم و تشدد کرتے ہیں، وہاں مسلمان نہیں بولتے، کیا وجہ کیا ہے؟ وہاں مسلمان بولتا ہے، وہاں منافق نہیں بولتا۔ نقوی صاحب آپ سوال کو تھوڑا سیدھا کر کے بولے نا، مسلمان ہر ظلم پہ بولے گا، لیکن یہ جو کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ہر زیادتی پہ بولے گا، لیکن منافق جو ہے وہ نہیں بولے گا۔ فلسطین کے اوپر جو مسلمان ہے، جو صحیح مسلمان ہے، وہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، حمایت بھی کرتا ہے اور ان کی سپورٹ بھی کرتا ہے ان کی جنگ آزادی میں۔ جو منافق ہیں، جو منافقین ہیں، وہ نہیں بولتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب، یا علی مدد۔ جی بار صاحب، مولا علی مدد۔ جی نثار نقوی صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ نقوی صاحب ہم تو پہلے تو بہت شکر گزار ہیں ہدایت ٹی وی کے کہ ماشاءاللہ خاص طور پہ ان دنوں میں جو یمن کے حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے دنیا کو، آپ کے ہر پروگرام میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو بھی ہدایت ٹی وی کا پروگرام لگتا ہے وہاں یمن کے لوگوں سے حمایت کی بات کی جاتی ہے۔ یہ صرف بات نہیں ہے نقوی صاحب، جی حق بنتا ہے ہمارا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم دیے نا ہمیں، اس حکم میں یہ بھی حکم آتا ہے کہ مسلمانوں کہ ان کا ساتھ کیسے مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، تو تب ہی ہم حسینی پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں جب یمن کے لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ تو خاص طور پہ نقوی صاحب پاکستان کی آرمی کے حوالے سے جو یہ سیاست دان بغیرت قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی فوج جو لوگ اپنے بچوں کو پال پوس کے جوان کر کے پیسے لگا کے محنت مزدوری کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ فوج میں جائے گا، تو یہ گنڈے بغیرت پاکستان کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے فوج کو کہاں کہاں یہ بیچتے ہیں پیسے لے کے۔ فوج کو سوچنا چاہیے، فوج کے سربراہ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کی سلامتی چاہیے، نہ کہ کسی غریب ملک کے اوپر۔ میں کل نقوی صاحب کسی سے بات کر رہا تو یمن کے لوگ یقین مانے غربت کی بہت نچلی سطح پہ چکی میں پیچھے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ کوئی خطرہ نہیں ہے مکہ اور مدینہ کو، بالکل یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے جو بنے ہوئے نا محل، یہ ان کو خطرہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، خطرہ ہے نہ مدینے کو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بار صاحب، آپ کا پیغام پہنچا اور جی گفتگو جاری رہے گی۔ تو جی فرمائیے، آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمان، جیسے میں نے کوشچن کیا تو آپ نے کہا کہ مسلمان بولتا ہے، مسلمان جی فلسطینیوں کی حمایت میں بولتا ہے، جی مسلمان کشمیریوں کی حمایت میں بولتا ہے، مسلمان عراقیوں کی حمایت میں بولتا ہے، مسلمان شام کے مسلمانوں کی حمایت میں بولتا ہے، عراق کے مسلمانوں کی حمایت میں بولتا ہے، لیبیا کے مسلمانوں کی حمایت میں بولتا ہے، اور جہاں کہیں مسلمان نہیں بھی ہوتے ہیں، ان بیچارے عیسائیوں پہ ظلم ہوتا ہے، وہاں بھی بولتا ہے، وہاں بھی ایڈ بھیجتا ہے۔ آگے آپ دیکھ لیں مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ بالکل جی فلسطین پر بالکل آپ نے بالکل بہت صحیح کہا کہ کیونکہ ہمارے پاس قرآن نے معیار دیے، ہم ان معیار کو دیکھتے ہیں کہ ان معیار پہ مسلمانی کے معیار پہ کون اترتا ہے، کون پورا اترتا ہے۔ جب ایک فارمولا آپ کے پاس ایک معیار ہے تو پھر آپ معیار پہ دیکھیں جی بالکل کہ اس معیار پہ پورا کون اترتا ہے۔ مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ پر بڑی بڑی طاقتوں نے اسرائیل سمیت 33 دن تک پر زور طریقے سے، اور جتنا لیٹسٹ ان کے پاس اسلحہ تھا وہ پورا آزمایا، لیکن آخر انہوں نے سیز فائر کیا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہی طاقت ہوتی ہے ایمان کی، اور یہی طاقت ہوتی ہے، ہم نے ایمان کی طاقت بھی دیکھ لی، ہم نے اسلحے کی طاقت بھی دیکھ لی، ہم نے یونائٹڈ کیا کہتے ہیں اس کو، یونائٹڈ اسٹیٹ کی طاقت بھی دیکھ لی، اور جو ان کے اینٹی لوگ ہیں ان کی طاقت بھی دیکھ لی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ جو میرے بندے ہیں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، چاہے دنیا کی ساری ٹیکنالوجی آ جائے۔ اگر ہم 2 منٹ کے لیے بات کرتے ہیں نا کوئی صاحب، یہ اگر ساری ٹیکنالوجی آ جائے، یہ سارا سلسلہ ہے امام زمانہ کے ظہور کو روکنے کا،
صحیح. یہ ان کی کوشش ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، چونکہ وہ پروردگار کی طرف سے ہے اور ادھر اس پروردگار کی اجازت سے، اس کے حکم سے یہ ہونا ہے، یہ نہیں روک سکتے. کال لے کے پھر بات جاری رہے گی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی ماشاءاللہ سید ظہیر عباس بریڈ فورٹ. جی جی ظہیر عباس صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو باقی یہی کہنا کہ دنیا والوں کو اس کی نظر یہ بتا رہے ہیں جی کہ سعودی عرب والے اہل سنت ہیں، وہ اہل سنت والے نہیں ہیں. حالانکہ جو بھی یہاں سے حج کرنے جاتا ہے دعا مانگتا ہے، وہ دعا نہیں مانگنے دیتے. اب دنیا خود فیصلہ کرے گی کہ کون اچھا اور کون برا ہے. جی تو اب جو دور آ رہا ہے یزیدی اور سنی کا دور آ گیا ہے، سنی شیعہ کا دور نہیں. اب یہ دیکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا پوائنٹ نے ریز کیا ہے کہ اس وقت میں نے جیسے پہلے انٹرویو میں کہا ہے کہ اہل بیت کے جتنے مقامات ہیں ان کو انہوں نے ڈیمالش کیا، اور اب اہل بیت کا نام سننا وہ گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ سارا جو حسد ہے، یہ سارا بغض جو ہے وہ اہل بیت، اور یمن میں بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو جتنے بھی. تھوڑی سی کلیریفیکیشن میں دے دوں. یہاں پہ ایک کیوس جو ہے وہ چل رہا ہے جناب، ایک ہنگامہ جی کہ وہ شیعہ ہے اس لیے شیعوں کو زیادہ تکلیف ہے. جی جی بھائی وہ شیعہ نہیں ہے، اس میں کچھ 10 یا 15% شیعہ ہے، باقی لوگ سنی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں. طاغوت اور استعمار کے خلاف وہ کھڑے ہیں. جو شیعہ ہیں ان میں بھی اثنا عشری جو ہے وہ کم ہیں اور زیادہ شیعہ ہیں. جی وہ زیادہ شیعہ ہیں اور وہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن انسان ہیں بھائی. لیبیا میں کون سے شیعہ تھے، فلسطین میں کون سے شیعہ ہے، لیکن ایک معیار بناؤ. جب ہم مسلمان کہلواتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اللہ نے کچھ معیار جو ہے وہ بنائے ہیں، ان کے اوپر چلنا پڑتا ہے کہ ظالم کی مذمت کرو اور مظلوم کی حمایت کرو. یہ ہمارا معیار یہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کوئی شیعہ مارا جاتا ہے، کوئی سنی مارا جاتا ہے. انسان تو ہے، کوئی کافر بھی مارا جائے، کوئی بنین و انسان سے تعلق رکھتا ہوا کوئی شخص مارا جائے تو اس کے لیے، اس کی مظلومیت کے لیے آواز کھڑی بلند کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے مسلک کا ہے، یہ میرے مکتب کا ہے، یہ میرے فقہ کا ہے. نہیں، اسلام پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے نقوی صاحب، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو آگے بلیفز آتے ہیں وہ آتے ہیں. جی ہدایت ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب بھی کہیں دہشت گردی ہوتی ہے فوراً ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی پروگرام لے کے، اسپیشل پروگرام لے کے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو اپنے پروگرام پیش کرتے ہیں پریزنٹرز ہیں، وہ بھی اسی ٹاپک کو وہ نہیں سوچتے کہ کون ہے، شیعہ ہیں، سنی ہیں یا عیسائی ہیں یا کون ہے. جب کبھی بھی کہیں دہشت گردی ہوتی ہے اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور اس کی مذمت کرتے ہیں. میں کہوں کہ سعودی عرب کو بہت زیادہ تکلیف ہو گئی کہ جناب وہ ایک مفرور پریزیڈنٹ نے جناب مدد کے لیے کہہ دیا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ دیکھیں فلسطینی کتنے عرصے سے جو ہے وہ صہیونی حکومت کے ظلم و استبداد میں پھنسے ہوئے، ہر دن وہ چار دوڑتا ہے، بمباری کرتا ہے، مارتا ہے. بچے جو ہے وہ ڈسیبل ہو رہے ہیں، عورتوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے، بزرگوں کو مارا جا رہا ہے، ناکہ بندی کر دی جاتی ہے. اور اس کا ایک دوسرا اتحادی بدماش جسے مصر بولتے ہیں، خدا لعنت کرے ان پہ اور خدا تعالیٰ ان کو عذاب سے جو ہے وہ ہمکنار کرے گا ضرور. وہ بھی اس وقت ناکہ بندی کر دیتے ہیں اپنے دوست اسرائیل کی مدد کے لیے اور ان کو بچنے کے لیے جو ہے اپنے ملک میں نہیں جانے دیتے. تو یہ ہیں، ایسے دوست ہیں، ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں کے دوست بنے ہوئے ہیں، جو استعماری طاقتوں کے دوست بنے ہوئے ہیں، جو استعمار کے اعلی کار بن کے ان کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اب ان کو خطرہ ہے اپنے اقتدار کا. اور سعودی یہودی عرب جسے میں بولتا ہوں، اس کے جو شہزادے ہیں ان کے اندر اختلافات جو ہے وہ پڑ چکے ہیں. اور یہی حملہ ہم یہ پیشن گوئی کرتے ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہی حملہ ان کے اقتدار کا جو ہے زوال کا سبب بنے گا، ان کے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا. اور چونکہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے وہ جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کریں گے. وہ جلے ہوئے جلسے ہوئے لاشیں، بازو جلے ہوئے، سر جلے ہوئے، ہاتھ جلے ہوئے. جناب میں تو رونا آ جاتا ہے کہ ایک خود کو ایک مسلمان کہنے والا جو ہے وہ یہ ظلم کر رہا ہے، اور دوسرے شراب و شباب کے نشے میں مست یزید کے بچے جس طرح وہ ناچا کرتا تھا اور سادات دربار میں کھڑے رہا کرتے تھے، آج وہی سسٹم ہے پورا. اور صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ، اور دوسرا دنیا میں یہ تاثر دینے میں کامیاب بھی ہو گئے.
یہ سعودی عرب کی اور یہ ایران کی جنگ ہے. بھائی سعودی عرب اور ایران کی جنگ نہیں ہے یہ ایک گروپ کو جو ہے وہ یمن کے اوپر اصل میں سعودی عرب قبضہ کرنا چاہتا ہے اور عدن کو اپنا حصہ قرار دینا چاہتا ہے. اصل جو بات ہے اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بھی کوشش کریں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد فوراً آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اور دیکھتے رہیے, اور فون کالز بھی آپ پروگرام کے بعد بریک کے بعد کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.